जन्नत के पत्ते। तुम आज चले जाओ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती जहाँ, वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग मुझे गैर अहम समझकर मेरे मुंतज़िर ही नहीं हैं तो क्या फ़ायदा जाने का। भाभी बता रही थी, हया हमारा पूछ रही थी, उसे इंतज़ार होगा। क्यों? वो बेख्तियार कह उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी का मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान ना हों, मैं रिश्ता नहीं टूटने दूँगा। यानी तुम जा रहे हो? वो जैसे खिल उठी। अब ये भी नहीं कहा मैंने, बस आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सब फिक्स कर लूँगा। और मम्मी खामोश हो गई। उनको शायद उसकी काबिलियत पे भरोसा था कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर ख़राब चीज़ को फिक्स कर लिया करता था। रिश्तों और चीज़ों में फ़र्क होता है, शायद मम्मी ने भी यही सोचा होगा। आज उसको देखते ही फूल वाले लड़के का चेहरा जगमगा उठा। साहब, आज सुर्ख गुलाब बहुत सारे हैं, मगर मुझे सफ़ेद ही चाहिए, उसने बटुआ निकालते हुए दो टोक अंदाज में संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सा गया, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी सफ़ेद गुलाबों को इकट्ठा करने लगा। सफ़ेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों के नज़दीक दुश्मनी की अलामत थे, मगर बहुत से उसे अमन और सुलह की निशानी ही गर्दानते थे। वो आज उनके घर के अंदर नहीं गया, बल्कि उनके घर के मुकाबिल एक ज़ेर तमीर बंगले में चला आया। सरिये, ईंटें, आधी बनी दीवारें। वो घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मज़दूर वगैरह कब के चले जा चुके थे। वो अब वहाँ ऊपरी मंजिल के कमरे में बैठकर बआसानी सलमान मामू के घर के खुले गेट से सब देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लॉट में शानदार कनाते लगाकर किया गया था। उसे तकरीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सलमान मामू के खुले गेट को देख रहा था, जहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। ख़वातीन की तैयारी और उल्टे सीधे फैशन, वो रिवायात और कदरें जिनका जिक्र मम्मी अक्सर किया करती थी, वो उसे अपने ननिहाल की ख़वातीन में कहीं नज़र नहीं आई थी। दावर की बहन तो शायद बाकायदा स्कार्फ लिया करती थी, मगर वो भी उसे सिल्वर लहंगे में बिना सर ढके इधर उधर फिरती नज़र आ रही थी। पता नहीं क्यों शादियों पे लोग सब भुला देते हैं। उसे अफसोस हो रहा था। बहुत देर बाद जहान ने बिलाकर उसे देख ही लिया। वो अपनी मम्मी के अकब में चलती बरामदे से उतरती ड्राइववे तक आ रही थी, जहाँ सुलेमान मामू एक फैमिली के हमरा खड़े खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुनहरा लहंगा और टीका उसे मज़ीद हसीन बना रहा था, मगर वो उसे फिर भी मर्रा जमीला नहीं लगती थी। सुलेमान मामू अब उसका तारुफ उन लोगों से करवा रहे थे जो उनके साथ खड़े थे, साहिब, खातून और गालिबन उनका बेटा। उसने पहले सेल में दूरबीन का लेंस निकाला और उनको फोकस किया। अब वो उनके चेहरे देख सकता था। वो तीनों मेहमान उसे बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे, बिलखुसूस उनका बेटा। उसकी नज़रें तो बहुत ही, उसे पता नहीं क्यों फिर से गुस्सा आने लगा, और तभी उसने हया के चेहरे की जोत को मांड पड़ते देखा। वो खुश नहीं लग रही थी। ज़रा सी देर में ही वो उनके पास से हट आई। गेट से बाहर आकर उसने उंगली की नोक से आँख का किनारा साफ किया। उसने मोबाइल के बटन को चंद एक दफ़ा दबाया। वो उसकी कोई तस्वीर अपने पास रखना चाहता था। वो इन लोगों से मिलकर खुश नहीं थी। शायद यही वो रिश्ते वाले थे जिनसे आज सुलेमान मामू ने फुरकान मामू से मिलवाना था। वो इस पे खुश इसलिए नहीं थी कि ये रिश्ता उसके लिए अनचाहा था। दिल के किसी कोने में उसे एक गूना इत्मीनान सा नसीब हुआ, जैसे तसल्ली से मिली हो, जैसे ढारस सी बन गई हो। अब वो पहले जितना नाखुश नहीं था। वो बहुत देर इधर ही बैठा रहा। उसे फंक्शन देखने की आरज़ू ना थी, बस वो उसकी वापसी के इंतज़ार में वहीं मौजूद था। वो उसे एक बार फिर देखना चाहता था। काफ़ी देर गुजरी, तब वो उसे वापस आती दिखाई दी। वो घर के अंदर जा रही थी। क्या उसे उससे मिलना चाहिए या उसके तुर्की आने का इंतज़ार करे? वो यही सोच रहा था जब उसका फ़ोन बजा। उसने सेल फ़ोन की स्क्रीन को देखा, फिर बेख्तियार चौंका। ये उसकी तुर्की वाली वो सिम थी जो पोस्ट पेड थी और कभी उसके और कभी मम्मी के ज़रिए इस्तेमाल रहती थी। ये नंबर मामू के पास था और उसमें मामू का नंबर महफूज भी था, और अब इस नंबर से कॉल आ रही थी, मामू के घर से कॉल। वो लम्हे भर को गड़बड़ा सा गया, मगर उसने फ़ोन उठा लिया। चूँकि ये तुर्क नंबर था,
اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ ممی ٹھیک کہتی تھیں۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا اور اس کو تو ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا اور اب اس کو معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا تھا۔ اس لڑکی کے نام جو کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گرد لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دعوت کی بارات کے روز اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے گا۔ آج ویسے بھی اسے اپنے بہت سے کام تھے۔ سیکنڈ سیکرٹری تک وہ ابھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہوتے ہیں۔ صبر، انتظار اور خاموشی، یہ تین چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہارت کے دوران سیکھی تھیں۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا۔ جب وہ ان کی گلی کے دہانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے سے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ اس گاڑی میں اسے وہی کل والی فیملی نظر آئی تھی اور وہی بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ فارغ تھا، اگر نہ ہوتا تب بھی ان کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں اچھے نہیں لگے تھے۔ کل اسے وہ ان سے مل کر ناخوش لگی تھی، مگر آج وہ انہی کے ساتھ تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج، وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی، اتنی نیک سیک سے تیار ہوتی تھی، اوپر سے یہ رات کا وقت۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا۔ جب وہ گاڑی سے نکلا تو فرائی پین بھی ساتھ اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں ہوتی تھی، اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پین مار کر اسے گرایا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا، اور یہ اس نے کیا۔ اپنے لباس کا وہ گھٹیا سا رنگ کا دوپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا، مگر جب جانے لگا تو بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا، بے حیا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا، جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا، لیکن وہ ان کے گھر نہیں جائے گا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں نہ بیٹھ جانے والی ہو، اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید شک و شبے میں پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرأت نے اسے بوکھلا دیا اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو، مگر کم از کم ایک بات واضح تھی
کہ پسند ناپسند ایک طرف، مگر وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس لڑکے کے والد کے رشتے بھیجنے میں حیا کی رضا شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی، تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں نے سلمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی۔ دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پر دل صاف کر لے۔ اس نے برسوں اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے دو سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ دوسرے انسان پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی پر سے بھی کھو دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا۔ امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بس چند دن وہ اس لڑکی پہ نظر رکھے گا، آخر اسے ممی کو رشتہ توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں حیا سے اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ نوجوان جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بیٹھا دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے فرائی پین بھی دے مارا تھا، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے بھی گزرنے کا وقت نہ مل سکا، مگر شک کا جو کھٹکا دل میں پڑ گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر اسے دیا تھا۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی ای میل آتی یا جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پر موصول کر لیتا تھا۔ وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ اتنا وقت تھا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ بس اب اسے یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں، اگر ہے تو کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے، پھر وہ ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔